أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حدیث کی انتہائی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے بھی ہم نے کسی آیت مقدسہ کو تلاوت کر کے اہل بیت اطہار سے رزق یا ناپاکی کے دور کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، اس کی معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یعنی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اہل بیت اطہار میں کوئی رزق یا ناپاکی نہ جسے اللہ تعالیٰ دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اس کا مفہوم اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے اہل بیت نبوت، تم پہلے ہی سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی تمہاری تطہیر کو ہمیشہ برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور عنوان ہم نے یہ بنایا کہ جو لوگ ہمارے مسلک اور مذہب سے نہیں، شیعہ حضرات عموماً عوام میں یہ غلط فہمی پیدا کرتے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت میں کچھ کھچاؤ اور تناؤ اور وہ ایک دوسرے کو پسند نہ کرتا، اس کا فلا کما ہم نے کیا اور یہ عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا رقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا اور وصیت کی کہ جس کا ہم دیتے وقت یہ قبر میں رکھا جائے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا غنیمت کے تقسیم میں جب ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ہلکا پھلکا ایک سوال کیا کہ آپ نے امام حسن امام حسین کو 1,000 سے نوازا اور مجھے صرف 500 دیے، حالانکہ میں حضور کے دور میں جوان تھا اور میں نے کئی جہادوں میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر اپنے صاحبزادی کی سرزنش کی کہ تم نہیں جانتے ان کا والد کون، ان کی والدہ کون، ان کے نانا کون، اور یہ کہہ کر اس اعتراض کو رفع کر دیا کہ تم یاد رکھو تم کہاں کے بیٹے۔ یہ باتیں ہم نے کل آپ کی خدمت عرض کی۔ محترم حضرات، ہمارے اہل سنت و جماعت لوگ اتنے سادہ کہ جو بات ان کے کان میں ڈال دی جائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100% صحیح۔ حالانکہ عوام کو چاہیے اپنے علماء سے اس کی تصدیق کرائیں کہ یہ بات ایک جانب سے کہی گئی، یہ کہاں تک اس میں صداقت، کہاں تک سچائی۔ آپ یقین جانیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں اس قدر محبت، اور انہی میں نہیں بلکہ بعد والوں میں ہمارے ائمہ میں جیسا کہ آپ سنیں کس قدر آپس میں محبت اور شفقت کہ جس کا تصور آج ہم اپنی عزیز اور اقربا میں کر ہی نہیں سکتے۔ پھر سب سے پہلی بات کہ لوگ ایسے دلائل تلاش کرتے ہیں کہ جس سے اہل بیت اطہار کی شان پر کوئی حرف آئے، اور اس میں وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اب میں چند ان باتوں کا اضافہ کروں گا جو اہل سنت و جماعت کا اس کا سمجھنا بہت ضروری، کیونکہ آپ جانتے ہیں وقت کم ہوتا ہے اور اسی میں گفتگو کرنی ہوتی ہے۔
یہ تو آپ نے گزشتہ جنہیں سن لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان میں کس قدر ہم آہنگی تھی کہ دونوں حضرات حضور علیہ السلام کی حدیثیں بیان کر کے ابو بکر صدیق حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے اور حضرت علی صدیق اکبر کی فضیلت بیان کرتے. یہ تو آپ نے سنا. ایک سازش یہ کی گئی کہ دیکھیے جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، یہ دونوں بچے تھے. اب جب دونوں یہ بچے تھے اور وہ عمر ان کی ایسی صغیر سن، اس میں کوئی بات آدمی کو یاد تو رہتی نہیں اور نہ آدمی یاد رہنے کے لائق ہوتا ہے. اس لیے منصوبہ ان لوگوں نے جو اہل بیت سے وہ یا کسی قسم کی عداوت رکھتے ہیں، تو ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ان کو تو تابعین میں شمار کیا جائے. صحابہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ بالکل بچے تھے. اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جب حضرت فاطمہ اپنی جاگیر اپنا مال بار صدق لینے کے لیے آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو منع کر دیا، جس سے حضرت فاطمہ سخت ناراض ہو گئی اور تا وقت وصال انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے گفتگو بھی نہیں کی. کہ اس قسم کی بات محترم حضرات، آپ یقین جانیے حضرت امام حسن امام حسین ان کی یہ فضیلت تو دوسرا جو باطل طرف ہے وہ بھی مانتا ہے کہ وہ حضور کی نواسے ہیں، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. یہ فضیلت کو مانتے ہیں. ان فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ امام حسن امام حسین یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ آپ نے بارہ سنا ہوگا، میں اس میں وقت نہیں لینا چاہتا، کہ حضور علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ سے خطاب کیا تو اس وقت حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان یعنی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی، ان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.25 لاکھ، کم و بیش اللہ بہتر جانے، 1.25 لاکھ کے قریب. تو اب حضرت امام حسن امام حسین کو شرف صحابیت سے نکال دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ تو تابعین میں سے تھے، تو معلوم ہوا کہ جو الفضیلت والی بات ہے وہ ان اہل بیت سے ہٹا کر اور ان کو تابعین میں شمار کر لیا جائے. اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ بہت ہی کم عمر کے تھے. ہم نے آپ کو یاد ہوگا عرض کیا ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ آپ تحقیق کریں البدایہ والنہایہ ابن کثیر جیسے محقق کو سامنے رکھ کر، تو ایک صاحبزادی کی عمر 8 اور ایک صاحبزادی کی عمر 7. یہ کہ چلیے اور زیادہ مان لیا جائے لوگوں کی باتوں کو تو ایک کی 7 اور دوسرے کی 6، یہ ان کی عمریں تھیں. ہمارے نزدیک 7 اور 8 کا سال معتبر ہے. اب آئیے دیکھا جائے کیا اس عمر میں کوئی آدمی نبی کریم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ صحابہ میں شامل ہوتا ہے یا نہیں. ایک مجروح قول امام احمد ابن حنبل کا لوگ لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا صاحب انہوں نے ان کو تابعین میں شمار کیا، حالانکہ اس کے خلاف بھی امام احمد ابن حنبل کے اقوال ملتے. ہماری یہاں اہل سنت و جماعت بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، امام بخاری نے جہاں صحابیت پر کلام کیا فقط اتنی بات ہم آپ کو ماننے کے لیے کافی ہے. کوئی شخص 6 یا 7 برس کی عمر کا حالت ایمان میں جس نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کر لی وہ صحابی ہے، یا ان کی صحبت میں بیٹھا دیکھا نہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں آپ یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ حضور کی خدمت میں بیٹھے اور حضور کو دیکھا سب صحابی ہے، تو بعض نابینا بھی تو تھے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم یقینی جیسے اور حضرات کہ جو نابینا تھے تو کیا یہ شرف صحابیت سے محروم ہو گئے؟ یا تو انہوں نے حالت ایمان میں حضور کے پاس وہ بیٹھے، اگر وہ نابینا تھے تو بیٹھے،
اگر وہ بینا ہے تو حضور کے ساتھ بیٹھے بھی اور حضور کا دیدار بھی کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کا دیدار، حضور علیہ السلام کو دیکھنا اس قدر شرف کا باعث ہے، اس قدر فضیلت کا باعث، اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت کیا ہو. صحیح حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جن آنکھوں نے جس شخص نے مجھے دیکھا وہ جنتی. اور میرے دیکھنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ جس شخص نے مجھے تو نہ دیکھا مگر جس شخص نے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا وہ بھی جنتی. یعنی صحابہ تو ہے جنتی، بلکہ تابعین جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا، عزیزان گرامی، وہ بھی جنتی ہیں. اگر کہ صحابی نہیں لیکن وہ بھی جنتی ہیں. اور حضور علیہ السلام، ہمارا عنوان یہ نہیں ورنہ اس کے دلائل قائم کرتے، حضور کے دیکھنے والوں کا عالم. عزیزان گرامی، انسان تو انسان، جانوروں کا معاملہ یہ ہے. حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت خلی عالم شاعر، حضور کے بڑی عاشق، ربی کریم ان کی قبر رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. وہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک خچر، حضور نے اس خچر سے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس خچر نے کہا میرا نام جدید ہے، یعنی زیادہ کرنے والا. فرما نہیں، تیرا نام جدید نہیں، تیرا نام، حضور علیہ السلام نے فرمایا یاقور ہے. اس کا نام یاقور رکھا. اور جب حضور کا وصال ہوا، اب اور کیجیے، انسان کی سب بات ابھی کری نہیں، حضور کے دیکھنے پر کلام کر رہے ہیں. جب حضور کا وصال ہوا اور اس دراز گوش چاروں طرف گلی کوچوں میں جب نبی کریم علیہ السلام کو نہ دیکھا، جانور تھا، مکلف نہیں تھا، کوئی شریعت کی اس پر اطاعت ضروری نہیں. اس نے جب حضور کو نہ دیکھا ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر مر گیا. یعنی جانور بھی کہنے لگا کہ جب مصطفیٰ ان گلیوں میں نہ رہے تو جینے کا فائدہ ہوا. ہم نے ایک روایت میں پڑھا، ایک صحابی تھے جو ہر دفعہ حضور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کرتے. جب حضور کا وصال ہوا، آنکھیں کتنی بڑی نعمت. آج آدمی آنکھوں کا آپریشن کراتا کہ صاحب آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا، بڑی بڑی آلات اور بڑی بڑی اسپتالوں میں علاج ہوتا ہے. ہمارے جاننے والے سے بیکاری حضرات جانتے، دونوں آنکھوں سے نابینا کے بہت بڑے نیل کے مالک، وہ کہتے تھے کہ پیدائشی نابینا، وہ کہتے تھے کہ ایک آنکھ اگر میری بینا ہو جائے تو میں اپنی پوری نیل اس آدمی کو دینے کے لیے تیار. کہ اگر ایک آنکھ میری بینا ہو جائے، آنکھ کی بات کیا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم. صحابی نے جب دیکھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، چلو اب کسی اور کو دیکھ کر دل بہلا لیا جائے. انہوں نے رب کریم کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تیرے حبیب نہ رہے تو اب دیکھنے کی تو کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں. میرے مولا تو مجھے نابینا کر دے، تو مجھے نابینا کر دے. اس لیے بقول شاعر ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مفرق نہیں ہے، سرکار تمہارا روح زیبا نظر آئے. میں جب دیکھنے کی کوئی چیز نہ رہی اس دنیا میں تو مولا تو مجھے اندھا کر دے. اور ان کی دعا قبول ہوئی اور اس دعا کے بعد وہ نابینا ہو گئے. تو ابھی گانے گرامی دیکھا حضور علیہ السلام کا معاملہ، اللہ اکبر. تو فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جنتی، میری دیکھنے والی آنکھوں کو جس نے دیکھ لیا وہ بھی جنتی. اور جنہوں نے حضور کو دیکھا، مختصر اگرچہ بے شمار آیات قرآن میں موجود ہے، اتنی ہی صنعت کیا کافی نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب اسے ملتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ. جب دیکھنے والوں کو سند مل گئی کہ وہ سب جنتی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان پر اتنا انعام و اکرام کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ حضور کو دیکھنے کا شرف اور اس کا عالم کیا ہے. تو لوگوں نے حسنین کریمین کو کوشش کی کہ شرف صحابیت سے ان کو نکال دیا جائے. عزیزان گرامی، امام بخاری نے جہاں کلام کیا وہاں یہ بات موجود. اللہ نے ابن حجر کو پڑھی، جنہوں نے بھی بخاری کی شرح کی ہے، ان سب کا مذہب یہ ہے کہ جس شخص نے صغیر فن بچپن میں بھی اگر حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا تو وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف ہو گیا.
اس میں بالی ہونے کی شرط نہیں، اور ہمارے علماء نے تفریح کی کیا نادرن کسی نے بالی ہونے کی جو شرط لگائی ہے کہ آدمی کا بالی ہونا ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، علماء اس کی تصریح فرما چکے کہ یہ قول مردود ہے، یہ قول ماننے کے لائق نہیں جس نے یہ کہا گیا کہ جناب بالی ہونا شرط ہے حضور علیہ السلام کا، صحابی ہونے کے لیے اس شرط کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ میں اس کے آگے اس بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کو ذہن میں ہوگا میں نے گفتگو میں عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان لگ بھگ 1.25 لاکھ کی تعداد میں کم و بیش ہوں، لیکن ان میں سے حدیثیں کتنے لوگوں نے بیان کی؟ اگر آپ دیکھیں حدیث بیان کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد آپ کو 1200 کے لگ بھگ ملے گی، دوسروں نے حدیثیں بیان نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ تو اس پر جمع کرتے بڑے بڑے محدثین کہتے کہ بعض صحابہ اس لیے حدیث بیان نہیں کرتے کہ ان کو یہ خوف ہوتا، اللہ اللہ توجہ کیجیے، ان کا ایمان، ان کا ایمان، ان کی محتاط اپنی زندگی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ہمارے زبان سے ایسی نکل جائے کسی بھی طرح جو بات حضور نے ارشاد نہیں فرمائی، اگر وہ بات ہماری زبان سے نکل جائے تو خود حضور کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص ایسی بات ہم سے منسوخ کرے کہ جو بات ہم نے ارشاد نہیں فرمائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ڈر کر کے بات بیان نہیں کرتے۔ اچھا اب آئیے، حضرت ابو بکر صدیق جماعت صحابہ میں کتنے قدامت، لیکن جب حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے صرف چند 100 حدیثوں کے آپ کو راوی ملے، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام ایسے ملیں گے کہ پوری زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کی زندگی میں رہے، کسی نے 1 حدیث بیان، کسی نے 2 بیان کر دی، کسی نے 3، لیکن یہ کہ ان کا نام حدیث کے بیان کرنے میں آ گیا کہ یہ قابل رعایت صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بھی حدیث بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ پر سب سے بڑا الزام یہ ہے یہ حضرات کی طرف سے بھی اور جو منکر حدیث ہے ان کی طرف سے، کہا دیکھو ابو بکر صدیق کتنے بڑے خلیفہ، وہ چند حدیثیں بیان کر، حضرت علی کو دی تھی وہ چند حدیثیں بیان کر، حضرت عمر کو دی تھی وہ بھی چند حدیث کے راوی، حضرت فاطمہ جو گھر کی وہ بھی چند حدیث کے راوی، اور ابو ہریرہ 1000 حدیثیں بیان کرتے۔ ماں اللہ ان کی طرف یہ بات منسوخ کر دی کہ وہ حدیث کے بیان کرنے میں محتاط نہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں، ایمان کی آنکھ سے اگر تحقیق کی جائے تو اس کا جواب بخاری میں ان پر اعتراض بھی موجود ہے، اور بخاری شریف میں اس کا جواب بھی خود حضرت ابو ہریرہ کا موجود۔ انہوں نے فرمایا اصل مسئلہ کیا ہے جانتے وہ یہ کہ اصل میں جتنے لوگ تھے وہ اپنی محنت مزدوری سازش کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، روٹی کمانے کے لیے بھی، حلال طیب کمانے کے لیے نکل جایا کرتے، اور میں کیا کرتا، میں تو ہما وقت حضور کی خدمت میں موجود رہتا، نہ میں کمانے کے لیے جاتا، نہ مجھے کھانے کا شوق، نہ پینے کا، میں تو بس صفا چبوترے پر بیٹھا ہوتا۔ آپ علماء سے پوچھیے، کبھی کبھی تو 3 4 دن گزر جاتے، ایک لقمہ ابو ہریرہ کے پیٹ میں نہیں جاتا، اور وہ حدیثیں یاد کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی حدیثیں جو ہیں ان کو پختہ طریقے سے یاد کیا کرتے۔ ایک بات تو یہ کہ لوگ تو اپنے اپنے مسائل معاملات میں نکل جاتے، اور میں ہر وقت حضور کی خدمت میں موجود ہوگا، اس لیے مجھے سنا کا موقع زیادہ ملا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات بھی بخاری ہی میں موجود اور کتب میں بھی موجود، اس کا عرض، اس کا نچوڑ اور مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے مواقع اور فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرما ابو ہریرہ کچھ چاہیے تو پسار اپنا دامن، ابو ہریرہ نے اپنا دامن پسار دیا۔ اب لیجیے حدیث شریف میں آج ایک بڑا نرالا واقعہ وہ یہ ہوا، حضور نے ایسے ہوا میں ہاتھ لیے اور ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالا، اور وہ اتنے دانا کہ اپنی جھولی کا کونا پساری، جیسے کھلوا کے اس میں کوئی چیز لے رہے ایسے پسار۔ حضور نے چند مرتبہ ایسا کیا، ابو ہریرہ نے جھٹک نہیں دیا، کس نے؟
बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अबू हुरैरा ने क्या किया, उसको चारों तरफ से ऐसा समेटा जैसे सिलवा के उसमें कोई चीज हो, और उसके बाद में क्या किया, अपने दिल से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। फरमाया इससे पहले मैं हर बात भूल जाया करता, बल्कि गुफ्तगू में तरद्दुद होता कि किसने क्या बात कही क्या नहीं, मुझे सहब हो जाया करता। मगर सुभान अल्लाह, हुजूर की अता जब हुई और मैंने अपने सीने से उस कपड़े को लगाया, कसम खुदा की उसके बाद कोई बात भूला ही नहीं, कोई बात मैं उसके बाद भूला नहीं। तो आपने देखा दो वजूह जो खुद बुखारी में मौजूद, एक तो मुझे सोहबत बहुत ज्यादा मिली, लोग चले जाते, मैं हर वक्त बैठा रहा, भूखा प्यासा बैठा रहता और हदीस को अमल करता। और दूसरी बात ये कि सरकार का कुरान जब मेरे दिल की जानी माइल हुआ और मैंने इसे सीने से लगा लिया, तो सारा मामला बीमारी मेरी काबूर हो गई। अल्लाह अकबर। आजकल के जहन का कोई आदमी होता, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर उसका ईमान वो इनफिरादी न होता, वो हजरत अबू हुरैरा में था। वो कहता, लीजिए साहब इतनी बड़ी बात, अल्लाह का नबी, बादशाहों का बादशाह, शहीनशाहों का शहीनशाह, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा नाइब, वो कहता है झोली पसारो। जब मैंने झोली पसारी, खाली हाथ डाल दिए, जाने क्या क्या बच्चों से पैदा होते। अबू हुरैरा का ईमान ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ आकाश के लिए उड़ जाए, बज़ाहिर ये खाली भी हो, मगर कसम खुदा की दोनों जहां की नेमतें अल्लाह ने खाली हाथों में रखी, दोनों जहां की नेमतें खाली हाथों। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत परवाना सली रिसालत अजीमुल बरकत अजीम मरतबत मौलाना शाह अहमद रजा साहब ने रहमतुल्लाह अलैह इस पूरे फलसफे को तो शेर में रख देते, कहते हैं मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं है, कौनैन के मालिक मगर पास कुछ भी नहीं। और हुजूर फरमाते करी हदीस, मैं चाहूँ मेरे गुलामों, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले, सोने के पहाड़ मेरे साथ चले, मगर मैंने उसे पसंद नहीं किया। जानते हो मैंने क्या पसंद किया, जिससे सोने के पहाड़ चले, जाहिरी बादशाहत अजमत वो इज्जत नहीं, मैंने इसे पसंद किया कि एक दिन का खाऊं, दूसरे दिन का हाथ फैलाकर अपने रब से मांगू। मैं ये पसंद नहीं किया कि सोने के पहाड़ मेरे साथ चले, तो इस एतबार से वो कौनैन के मालिक और सही कुतुब में मौजूद अल्लाह ने दुनिया और माफिया, आसमान और जमीन, खजानों की चाबियां मुझे अता फरमा दी। बहुत सारी किस्म रिवायतें मौजूद हैं, कोई तफसील से खोलना चाहे, इमाम अहले सुन्नत का बड़ा मखसूस फतवा अल अमन वल उला, उसका मुतालिया करे, उसमें सैकड़ों दलीलें कुरान और हदीस से मौजूद हैं। असल माहबत तक वो आपको पहुंचाएं, तमाम नशीब करार कितने कितने आते वहाँ आप हजरात जो है वो पढ़ सकते हैं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मालिक कौन है, वो पास कुछ रखते नहीं, मगर दो जहां की नेमत इनके खाली हाथ में है, तो हाथ खाली मगर दोनों जहां की नेमतें हैं। गरज गुफ्तगू मैं समझता हूँ फैल गई, फिर अपने उन्वान से न हट जाए। बात साहबा ने एक हदीस बयान करने वाले लोग भी, मगर उनका नाम आ गया, काबिल रिवायत साहब ने इन्होंने हुजूर की को कौल को बयान फरमाया। अब आइए तनाफुल सवालात साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान, क्या इमाम हसन इमाम हुसैन इन्होंने भी कोई हदीस बयान अपने नाना जान से सुनकर, क्या वो हदीस बयान करने का क्या मुहद्दिसीन ने उनके अक़वाल को रद्द कर दिया, क्या उनकी हदीस पर कोई कटौती थी? नहीं। अब आइए हम सिर्फ बतौर नमूना एक दो बातें आपकी खिदमत में बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। अब मुहद्दिस इब्ने अब्दुल बर की अल-इस्तिआब मुलाहजा फरमाइए, और जनाब इब्ने माजा शरीफ में सब्र का बाप, उसने जो हदीस शरीफ है मुलाहजा फरमाइए। मशहूर एक रिवायत ये है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुहद्दिस अब्दुल बर नकल करते, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम हुसैन बगैर किसी वास्ते के बयान कर रहे, मैंने अपने नाना नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना, आदमी के ईमान, आदमी की दीन की खूबी जो है कि वो लायानी बातों से परहेज करे।
اور بیکار باتوں سے پرہیز کرے. یعنی کوئی مومن اگر لالانی بےہودہ بکواس اس سے پرہیز کرے تو وہ ایمان میں خوبی والا آدمی ہے. بڑا اچھا ایمان کی خوبی رکھتا ہے جو آدمی لکھے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین کی حدیث پر اگر کلام کیا جائے گھنٹوں درکار ہے. وہ لایانی باتیں کیا ہیں اس وقت ہمارا عنوان نہیں، مگر چند مثال ذہن رکھیے. آج انہیں ہم لایانی باتوں میں مبتلا ہو کر اللہ سارے معاشرے کا 95% فساد لایانی باتوں کا معاملہ. مجھے بتائیے آج جھوٹ عام ہو کر کے رہ گیا. زبان کی احتجاج بالکل اٹھ گئی. زبان پر لچر پنا ہر آدمی پر نظر آ رہا ہے. گالی گلوچ ایسا لگتا ہماری ثقافت کا حصہ بن گیا. دیکھنے میں اچھے بھلے شرفا سے جب بات کریں تو ماں اور بہن کی گالی ایسی مرقع اور مصدع ایسی نستعلیق بیان کرتے ہیں جیسے وہ فصاحت اور بلاغت کا حصہ. شراب عام ہو کر کے رہ گئی. واحیات قسم کے جرائم اور رسائل وہ عام ہو کر کے رہ گئے. شراب کا پینا ایک رواج فیشن بن گیا. کوئی نوجوان اگر 8-10 احباب میں بیٹھا وہ اگر شراب سے پرہیز کرے تو لوگ اس کو سمجھیں گے 1400 سالہ مردہ کہیں سے اٹھ کر کے آ گیا. ترقی یافتہ دور میں شراب سے گویا نہیں بچ رہا. میڈیا VCR مجھے بتائیے ساری لایانی باتوں کو اسلام سے لوگوں کو منحرف کر دیا. اور میں نے بارہا کہا 150 برس انگریز مسلمانوں کی افراد کی ثقافت کو نہ نکال سکا. وہ ساری باتیں سے میڈیا نے 15 سال میں کر دی. اللہ 15 سال میں جناب ہمیں ایک ہلاکت کے بڑے اور کنویں تک پہنچا دیا. امام حسین فرماتے میں نے بڑا ہے اپنے نانا کو فرماتے سنا آدمی اسلام کی خوبی ایمان کی خوبی ہے کہ وہ لایانی باتوں سے پرہیز کرے. اب دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے محدثین قد و جہاد کر کے جناب آپ کی عمر تو 6 سال آپ نے حدیث کیسے بیان کر دی. آپ کی عمر تو 7 سال آپ نے حدیث بیان کیوں کر دی. لیکن بڑے بڑے محدثین نے بغیر کسی جہاد ان کی حدیث کو اپنے یہاں لکھا. ایک بار اب آئیے صحافتہ باب ماجا جناب صبر علی المصیبہ یعنی وہ باب جس میں مصیبت پر صبر کیا جائے اس میں امام ابن ماجہ صحافتہ کی کتاب وہ اس باب میں یہ حدیث لے کر آئے. میں نے پہلے دوسرے عنوان پر تقریر میں عرض کیا. آج میں دوبارہ اسے اس لیے بیان کر رہا کہ اس وقت بحث یہ ہے کیا امام حسین نے کوئی حدیث بیان کی اور اس کو محدثین نے قبول کیا. امام ابن ماجہ اپنی صحیح میں اس حدیث کو لائے صبر کے باب میں. اور امام حسین نے بڑی نرالی حدیث بیان کی. آپ نے صبر کے باب میں سنا ہوگا غالباً شعبان میں شاید ہم نے تقریر میں کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ایمان والوں صبر اور صلاۃ اس سے آنا چاہو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ہے یہ بہت بڑی بات إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں بڑی بڑی مصیبتوں میں صبر کرتے ان کے لیے کوئی بڑی بات. اس میں ہم نے اس حدیث کو اس وقت نقل کیا اور اس وقت قریب راوی کیونکہ امام حسین ہیں اس لیے ہم اسے بیان کرتے. اللہ اکبر. آپ نے ان حدیثوں کو تو سنا ہوگا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے مصیبت آنے پر وہ صبر کرے چاہے جیسے کسی کی میت ہو جائے کوئی مال تباہ ہو جائے اسباب تباہ ہو جائے اور وہ اپنے ذہن سے اتنا پڑھ لے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اللہ تبارک و تعالی اسے دل انتہا صبر عطا فرماتے. حضرت ابو طلحہ غولانی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ابن کثیر نے پہلے تاریخ میں ایک جگہ سے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا. حدیث قریب ہے اس کے سیاق و سباق کی طرف ہم نہیں جا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مصیبت کے وقت آدمی صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اس محل کا نام رکھو بیت الامن. اور یہ آدمی کل قیامت میں اپنے اس محل میں رہے گا جس نے پریشانی کے وقت میں صبر کیا. صبر بہت بڑی ایک عجیب ہے اور اس کا اس قدر اس کو ثواب ملتا
کہ جس کا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ میرا عنوان نہیں. بڑے بڑے غم پریشانی مبتلا آدمی اسے من جانب اللہ سمجھے اور صبر کرے، واویلا نہ کرے، کپڑے نہ پھاڑے، نہ نو سے نہیں جانوں کو تماچے نہیں مارے. دل صبری کو حضور نے صرف ناپسند نہیں بلکہ فرما ایسا سب ہم میں سے نہیں ہے. دوسرے لوگ کرتے ہیں اور ہمارے لوگ تماشا دیکھتے ہیں تو تماشا دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز ہے. برائی اپنی جگہ، برائی کو دیکھنا بھی صحیح نہیں. بہت باتیں اپنی جگہ. اب آئیے امام حسین ایسی حدیث لائے ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ. وہ فرماتے میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی اپنی پچھلی مصیبت کو یاد کر لے جو آج سے 40 برس ہوئی، 50 برس پہلے ہوئی، 20 برس پہلے ہوئی، اپنی اس پرانی مصیبت کو یاد کر کے آج بھی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو آج بھی اسے وہی ثواب ملے گا جیسا مصیبت کو صبر کرنے پر ثواب ملا تھا. صاحب اب آئیے علامہ ابن ماجہ سے پوچھیں اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اس حدیث کے راوی حضرت امام حسین ہیں. تو آپ نے اور کیا علامہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے کوئی گرا اور سب نہ کی کہ جناب یہ تو چھوٹے، یہ تو بھول جاتا ہے آدمی اس موقع پر. ایسے موقع ان کی حدیث کو بھول لیا جائے. اس پر اگر آپ کو دیکھنا ہو کئی ایسی نظیر آپ کو ملیں گے. اس سے آپ محدث ابن عبد البر ان کو پڑھیے، الہدایہ والنہایہ اپنے وقت عظیم امام ابن کثیر کو پڑھی اور صحاح ستہ میں بھی آپ کو کہیں کہیں اس قسم کی حدیثیں آپ کو ملیں گی. بلکہ بخاری میں امام بخاری نے تو فضائل امام حسین پر باب باندھا، فضائل امام حسین پر باب باندھا ہے اور اس میں گویا بعض روایتیں ذکر کی کہ جس کو یہاں ضرورت نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا وہ تابعین میں سے نہیں ہیں بلکہ ام الفضائل میں سے ایک بات ان کی یہ ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں اور صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ قابل روایت جنہوں نے حضور کی حدیثیں سن کر کے بغیر کسی واسطے کے بیان کی. اب مجھے بتائیے کیسے فضائل اور مناقب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پائے جاتے. یہی وجہ کہ امت مسلمہ خصوصاً اہل سنت و جماعت ان کی ادب اور احترام کا عالم یہ تھا. روایت میں کہا حضرت ابو ہریرہ جب بھی امام حسن کو دیکھتے تو امام حسن اس وقت جوان ان کے قریب جاتے یا اپنے قریب بلاتے اور ان کے پیٹ سے کرتا اٹھا کر ان کی ناک کو چومتے. وہ کہتے آپ ایسا کیوں کر رہے؟ کہا میں جب تم چھوٹے حضور کی بارگاہ میں ہوتا تو تم جب حضور کی بارگاہ میں گود میں کھیلتے تو حضور تمہارے حکم سے کرتا اٹھا کر تمہاری ناک کو چومتے، اس لیے میں بھی تمہاری ناک کو چوم رہا ہوں. اور اسی طریقے سے آپ جانتے بڑا طویل واقعہ حضرت شیخ المحدثین امام اجل امام الائمہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوت کی دوسری جلد میں اس واقعے کو نقل فرمایا. حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان کہیں چھوڑ دی. کوئی سبب ایسا ہوا جو بڑا طویل ہے یہاں اس وقت بیان نہیں کرتا. وہ مدینہ منورہ واپس تھا. واپس آنے پر پورے مدینہ منورہ ارباب حل و عقد بڑے بڑے اکابر صحابہ نے پورا زور لگا دیا مگر حضرت بلال نے اذان نہیں کی. کہا میرے لیے تابی نہیں تھی. جب حضور کا وصال ہو گیا تو میں اذان کہوں مجھ میں یہ سکت ہی نہیں، میں اپنے اندر وہ قوت ہی نہیں پاتا. لوگوں نے کیا دیا؟ لوگ جانتے تھے کہ صحابہ کرام حسنین کریمین کا ادب کرتے. لوگ ان دونوں صاحبزادوں کو لے آئے، لانے کے بعد ان کو سکھا دیا کہ تمہیں ضد کر کے اذان کہلوانی ہے. امام حسن امام حسین جب آئے حضرت بلال نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، دونوں کو گود میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کیونکہ پہلے سکھا دیا گیا تھا دونوں بچوں، انہوں نے کہا بلال ہماری ایک خواہش، ہماری ایک تمنا. انہوں نے کہو اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری رضا میں پیارے مصطفیٰ کی رضا ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پوری کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل. کہا ہمیں وہ اذان سنا دو جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے. حضرت بلال نے کسی کی سفارش نہیں مانی اور یہ نہیں کہ اذان کہنا کوئی ثواب کا کام نہیں تھا. ان پر قدر رفت اور ان پر تعریف کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے کہ اذان کہیں اور حضور نظر نہ آئے، اس لیے تو اپنے سے وطن چلے گئے. مگر جب حسنین کریمین نے کہا
اب ان کے پاس منع کرنے کی گنجائش نہیں. کہا صاحبزادوں لے جاؤ اپنے بلال کو پکڑ کر جہاں کھڑا کر دو میں اذان کہہ دوں. یہ دونوں لے گئے اس مقام پر کھڑا کر دیا جہاں حضور کے زمانے میں اذان کہتے. ان کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان تو کہی مگر جب یہ کلمات ان کے کہنے پر تھی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان کی قوت بردار جواب دے گئی اور چیخ نکل گئی اور زمین پر گر گئے. بعض روایتوں میں یہ صحیح نہیں کہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا. صحیح روایت یہ ہے کہ اس کے بعد میں وہ اپنے شہر چلے گئے اور پوری عمر پھر مدینہ منورہ محض رفت کی وجہ سے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا پھر وہاں وہ پورے مدینہ منورہ کبھی تشریف نہیں لائے اور کبھی بھی انہوں نے حضور کے وصال کے بعد آدھی اذان کہی, اس کے بعد میں اذان نہیں کہی. اللہ اکبر. ہم نے اپنے آقا و مولا امام اعظم ابو حنیفہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ان کے واقعات میں پڑھا. امام صاحب سبق پڑھا رہے نہایت علماء کرام کا جمنے وسیع. امام اعظم سے پڑھنے والے لوگ ہمارے جیسے تھوڑی ہوں گے. امام ظفر, امام محمد, امام ابو یوسف, عبداللہ ابن مبارک, ابو داؤد, کیسے کیسے آدمی تھے کہ ان کے امام صاحب کے وصال کے بعد وہ مستقل علم و فضل کی ایک مستقل انجمن. ایسے حضرات بار بار کھڑے ہو رہے ہیں, بار بار بیٹھ رہے ہیں, بار بار کھڑے ہو رہے ہیں, بار بار بیٹھ رہے ہیں. شاگردوں نے ان کے بار بار کھڑے اور بیٹھنے کی وجہ پوچھی. اتنا بڑا قد آور امام یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سامنے جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں سے ایک بچہ اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے. سید گھرانے کا جب وہ نعمان ابن ثابت کو دیکھتا تو میں اس کے جد امجد کے استقبال اور اس عزت اور وقار کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. امام شافعی کو یہ تک دیا کہ نماز میں درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے. اے اہل بیت اطہار, کیا تمہاری شان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ جس نے نماز میں تم پر درود نہ پڑھا لا صلاۃ لہ, اس کی بھی کوئی نماز کہ جس نے تم پر درود نہیں پڑھا. اللہ اکبر. اس طرح ہمارے اکابر حضرات جو ہیں وہ اہل بیت کا ہمیشہ سے ادب کرتے رہے. اس لیے ہم سنی الحمدللہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دونوں کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں. یہ کربلا اہل بیت اطہار اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کے مطابق اہل سنت و جماعت کا نظریہ استاد بہن شہید صاحب سخن مولانا حسن فرماتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت وما علینا الا البلاغ.